27 رجب کے دن کی امام محمد تقی علیہ السلام کی ایک حاجت روا نماز۔ 27 رجب کا دن عیدوں میں سے بہت بڑی عید کا دن ہے۔ اس دن کی کیا اہمیت ہے اور اس دن کے کیا اعمال ہیں؟ میں ہوں سید عامر جعفری۔ 27 رجب کا دن وہ دن ہے جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث برسالت ہوئے۔ بعثت کا مطلب ہے کسی کو بھیجنا، اور اصطلاحی معنی میں نبوت کے منصب پر فائز کرنا یا اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کرنا۔ بعثت نبوی سے مراد پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ نبوت و رسالت ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے آپ کو مبعوث فرمایا۔ اس دن جبرائیل علیہ السلام وحی کے ساتھ نازل ہوئے اور اس کے بعد آپ نے تبلیغ کا کام شروع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہم پر اللہ کا ایک عظیم احسان ہے، اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اس دن کو عید کی طرح منائیں، کیونکہ اس دن اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے ہماری طرف ایک ایسا نبی بھیجا جو رحمت للعالمین ہے، جس نے جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو علم اور بندگی کی روشنی عطا کی، جس نے گمراہی میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو حق اور سچ کا راستہ دکھایا، ہمیں زندگی کا شعور عطا کیا۔ آپ ایسے نبی ہیں جن کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں رہی۔ آپ ایسی شریعت لائے جس کے بعد کسی شریعت کی ضرورت نہیں رہی، اور انسانیت کے لیے قیامت تک کا انتظام کر دیا، یہ کہہ کر کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت، اگر ان سے تمسک رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ 27 رجب کے لیے چند ایک عمل ہیں۔ ان میں سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ اس دن غسل کریں۔ اس دن کا دوسرا عمل یہ ہے کہ 27 رجب کو روزہ رکھیں۔ اس دن کے روزے کی ایک امتیازی شان ہے، کیونکہ اس دن کے روزہ کے متعلق کہا گیا ہے کہ اس دن کے روزے کا ثواب 70 سال کے روزوں کا ثواب رکھتا ہے۔ اس بات سے اس دن کی عظمت کا اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا بڑا دن ہے جس کے ایک دن کا روزہ 70 سال کے روزوں کا ثواب رکھتا ہے۔ تیسرا عمل یہ کریں کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام کی زیارات پڑھیں۔ اور چوتھا عمل یہ ہے کہ اس دن کثرت سے درود پڑھیں۔ درود تو ویسے بھی ہر وقت پڑھنا چاہیے، لیکن اس دن خصوصیت سے درود پڑھیں، کیونکہ قیامت کے دن کے لیے درود سب سے اچھا عمل ہے۔ درود جنت میں داخلے کا پروانہ ہے۔ میزان اعمال میں درود سب سے بھاری عمل ہے۔ درود جہنم کی آگ بجھاتا ہے۔ درود گناہ مٹاتا ہے۔ درود سے غربت اور منافقت کم ہو جاتی ہے۔ درود ایک بہترین روحانی دوا ہے۔ 5ویں نمبر پر امام محمد تقی جواد علیہ السلام سے منقول 27 رجب کے اعمال ہیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام جب بغداد میں تھے تو آپ 15 اور 27 رجب کو روزہ رکھتے اور آپ کے متعلقین بھی روزہ رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ اس دن 12 رکعت نماز بھی پڑھتے تھے۔ کل 27 رجب کی رات کے اعمال میں آپ کی ایک 12 رکعت نماز کا ذکر ہوا جس سے حاجتیں اور دعائیں پوری ہوتی ہیں۔ 27 رجب کے دن کی نماز بھی اسی طرح ہی پڑھنی ہے، صرف صورتوں کی ترتیب تھوڑی مختلف ہے۔ آپ جس مقصد کے لیے یہ نماز پڑھ رہے ہیں اس کی نیت کریں اور دو دو کر کے 12 رکعت نماز پڑھیں، جس کی ہر رکعت میں الحمد کے بعد جو چاہیں وہ سورہ پڑھیں۔ نماز مکمل کرنے کے بعد سورہ حمد، سورہ توحید، سورہ فلق اور سورہ ناس 4 مرتبہ پڑھیں۔ اب آپ کی سکرین پر کچھ کلمات آ رہے ہیں۔ 4 سورے پڑھنے کے بعد ان کلمات کو بھی لکھے گئے طریقے کے مطابق 4 مرتبہ پڑھیں اور رحیم و کریم خالق سے اپنی حاجتیں اور ضرورتیں طلب کریں جو اللہ کے حکم سے اور اس دن کی برکت سے ضرور عطا ہوں گی۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔